بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ہمارے یہاں پچھلی 1 یا 2 صدی سے ایک مبحث جو ہے وہ دینی فکر رکھنے والوں کے لیے معمول کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، اور وہ مبحث ہے کہ دین کیا ہے، دین کس لیے ہے، یعنی دین کی حقیقت کیا ہے، دین کا مقصود یا اس کے اٹل مقاصد کیا ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اٹل مقاصد اس لیے کہا کہ دین کے بعض مطالبات وہ مخصوص نوعیت کے ہو سکتے ہیں، وہ عارضی حالت کے ہو سکتے ہیں، لیکن دین کے بعض مطالبے ایسے ہیں جو اٹل ہیں۔ تو خیر یہ ہماری مذہبی فکر کا ایک متداول موضوع ہے پچھلی 1.5 صدی سے، اور اس کا سبب جدیدیت کا وہ پھیلاؤ ہے جس نے اپنے موافق اور مخالف دونوں ذہنوں پر اثر ڈالا ہے، اور ہمیں یہ سوچنے یا اس طرح کی تحقیقات کرنے پر ایک طرح سے مجبور کر دیا ہے کہ ہم اپنے شعور میں موجود تمام چیزوں کی درجہ بندی اور کیٹیگرائزیشن کریں، یعنی ہم ڈفرینس اور امتیاز کے اصول پر اپنے ذہن میں موجود چیزوں، خیالوں اور تصورات وغیرہ کو ایک دوسرے سے ممتاز رکھتے ہوئے ان کے گروپس بنائیں، انہیں کیٹیگرائز کریں، ان کا مرتبہ متعین کریں، اور ان گروپس کی آپس میں لا تعلقی اور تعلق کے شرائط اور مواقع اور اصول طے کریں۔ یہ جدیدیت سے بننے والے ذہن کا گویا اب ایک فطری اور جبری خاصہ بن گیا ہے کہ یہ ایک شارپ کیٹیگرائزیشن کے بغیر اپنے موضوعات، اپنے آبجیکٹس، بلکہ خود اپنے آپ کو سمجھ نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا جو منفی اثر پڑا وہ یہ کہ چیزوں، آبجیکٹس میں یا نظام وجود میں موجود اور کارفرما وحدت کا تصور باقی نہیں رہا۔ مطلب کلاسیکل پرسپیکٹیو یہ ہے کہ موجودات ایک وحدت وجود رکھتی ہیں جو کبھی ان کے اندر کار فرما ہوتی ہے اور کبھی ان سے ماورا ہو کر ان کی ساری اسکیم آف تھنگس پر ایفیکٹولی اپلائی ہوتی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مضمون الگ ہے، اس پہ انشاءاللہ کسی وقت جو کلاسیکی تصور علم ہے اس پہ گفتگو کرتے ہوئے تفصیل کریں گے۔ یہ بہت بڑا موقف ہے کہ آبجیکٹ اور ذہن یہ دونوں اپنے مشمولات کی کثرت کے باوجود کسی وحدت کے پابند ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کثرت کے کوئی معنی نہیں ہیں وحدت کے عملی حوالے کے بغیر۔ یہ کلاسیکی موقف ہے۔ جدیدیت میں کیونکہ ٹرانسینڈنس کا تصور بے معنی ہو گیا، ان کے ایک مخصوص تصور علم کی وجہ سے
ان کے یہاں ذہن اور شے کے درمیان پیدا ہونے والے تعلق کو رول کرنے والی ٹرانسینڈنس نہیں مانی جاتی، جبکہ کلاسیکی موقف یہ ہے کہ ذہن اور شے کے درمیان جو بھی تعلق ہے، فعلی یا انفعالی، وہ ایک ایسی رولنگ ٹرانسینڈنس کے تابع ہوتا ہے جس سے شے کی ماہیت وجود اور اس کے حدود وجود بھی طے ہوتے ہیں، اور علم کے حدود، اصول اور شرائط بھی مقرر ہوتے ہیں۔ یعنی ایک ایسی ٹرانسینڈنس، یونٹی یا یونیفیکیشن جو ذہن کو بھی، جو ذہن کے قیام کی وجہ بھی ہے اور شے کے وجود میں ہونے کا سبب بھی ہے۔ تو اس پہلو سے وہ لوگ شعور اور وجود، یعنی شعور بطور ایک پرنسپل کے اور وجود بطور ایک اصول کے، ان کے درمیان وحدت کا اس بات کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، یعنی شعور اور وجود آئیڈینٹیکل ہیں، یہ کہنا اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم یہ مانیں کہ ذہن اور شے، علم اور معلوم، ایک اور دوسرا، یہ دونوں اپنے امیڈیٹ اور ورکنگ امتیازات کے باوجود ایک ٹرانسینڈنٹ یونٹی کے دو اجزاء ہیں۔ تو ان کی وحدت ان سے ٹرانسینڈنس میں ہے، لیکن ان پر مؤثر ہے، ان پر افیکٹو ہے اور ان کے لیے بائنڈنگ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو شعور اس وحدت سے لا تعلق ہو کر عمل نہیں کر سکتا، وجود اس وحدت سے منحرف ہو کر اپنی موجودیت اسٹیبلش نہیں کر سکتا، اپنا ہونا اسٹیبلش نہیں کر سکتا۔ تو خیر، تو جدیدیت اس سارے تصور شعور و وجود یا اس سارے تصور علم و معلوم کے برخلاف پوزیشن لیے ہوئے ہے۔ تو اس کے یہاں کیونکہ شے اور ذہن کے تعلق میں کار فرما، شے اور ذہن کے تعلق کو شیپ کرنے والی اور ان کے نتائج برآمد کرنے والی ٹرانسینڈنس فطری اور ایک پہلو سے تجربی ہے۔ شے کیا ہے؟ صورت ہے۔ ذہن کیا ہے؟ اس صورت کا ناظر ہے۔ معنی کا وجود کہاں سے آیا؟ ٹھیک ہے نا؟ ذہن اور شے کے تعلق سے جو معانی پیدا ہوتے ہیں، ان کا وجود کہاں سے آیا؟ کیونکہ شے صورت ہے اور ذہن جو ہے وہ اس صورت کا ناظر ہے۔ اب ذہن اور صورت کے تعلق سے جو معنی پیدا ہوئے، جنہوں نے ذہن کو بنانے اور شے کا تعین کرنے میں حتمی کردار ادا کیا، یہ معانی کہاں سے آئے؟ یہ معانی اسی یونٹی اور اسی ٹرانسینڈنس آف یونٹی سے آئے۔ ٹھیک ہے نا؟ دوسرا یہ کہ جہان صورت کے افراد یعنی فارمز ایک دوسرے سے لا تعلق ہو سکتی ہیں، بلکہ ایک دوسرے سے لا تعلقی گویا ان کے وجود میں داخل ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ فارمز کسے کہتے ہیں؟ کہ ان صورتوں کا مجموعہ جنہیں ایک دوسرے کی ضرورت نہ ہو۔ تو صورت کا نظام ایک غیر مربوط ہو سکنے والی کثرت پہ چلتا ہے۔ صورتیں کثرت محض کے اصول پر ہیں۔ واضح نا؟ تو جب کہ معانی کی صورت یہ ہے، میننگ کی صورت یہ ہے کہ معانی تعداد میں کثیر ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے لا تعلق نہیں ہوتے،
مطلب ان کے درمیان تصادم، انکار اور انحراف کی صورت تو ہو سکتی ہے، لیکن ایک دوسرے کی نگیشن کرنے کی حالت میں بھی یہ ایک دوسرے سے پروڈکٹیولی متعلق ہیں۔ ذہن اس مسلمے پہ کھڑا ہے، اور ذہن نے یہ مسلمہ صورتوں کے مشاہدے سے اخذ نہیں کیا، کیونکہ صورتیں تو کثرت کے علاوہ کوئی چیز کنوے کرتی ہی نہیں ہیں۔ وعلیکم السلام۔ چیزیں تو ڈائیورسٹی کے علاوہ تو کوئی چیز کنوے نہیں کرتی نا، تو صورت سے تعلق تو اتنا ہی کافی ہے کہ ذہن آئینے کی حیثیت اختیار کر لے تو فارمز کے ساتھ تعلق کا حق آخری درجے تک ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو معنی ہے یا معنی کا وجود جو وحدت فی الکثرت کو لازم کرتا ہے، ٹھیک ہے، ایک معنی بے شمار صورتوں میں مشترک ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ معنی ہی تو وہ ٹرانسینڈنس ہے، وہ ٹرانسینڈنس آف یونٹی ہے، وہ یونٹی آف پرسیپشن ہے جو جس پر ذہن تشکیل پایا ہے، اور ذہن اس سے تشکیل پا کر جب اپنے آبجیکٹ سے تعلق پیدا کرتا ہے تو گویا اس ماورائی وحدت کو شے پر اپلائی کر کے اسے قابل شعور بناتا ہے۔ تو موجود کا حقیقی ہونا، اس کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ موجود معلوم ہو سکے۔ تو مطلب وجود شعور میں آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حقیقی ہے، کیونکہ شعور میں آ جانا اس کے حقیقی ہونے کا ابتدائی اور لازمی ثبوت ہے۔ اس بات کو سمجھ لیں، شے شعور میں آ گئی، شے صورت محض ہے، وہ معنی کی اساس پر کھڑے ہوئے شعور کے اندر آ گئی، اس کی دسترس میں آ گئی، اس کے لیے قابل قبول چاہے نیت تردید کے ساتھ ہو گئی۔ تو شعور نے اس صورت کو معنوی بنا دیا، صورت محض نہیں رہنے دیا، یعنی فارم ذہن میں آ کر صورت محض نہیں رہتی، بامعنی ہو جاتی ہے۔ تو شعور میں آ جانے کے نتیجے میں اسے حاصل ہونے والی معنویت اس کی حقیقت کا دیباچہ ہے، اس کے حقیقی ہونے کا پرائمری ثبوت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کیونکہ ذہن اور شے کے تعلق اور اس کے اس نتیجے اور اس تعلق کے اس در و بست کو کسی دلیل سے رد نہیں کیا جا سکتا، یا اس مزاج علم سے یا اس تصور ہستی سے چھٹکارا نہیں پایا جا سکتا، تو لہٰذا وہ ٹرانسینڈنس جو ذہن اور شے دونوں سے ماورا ہے، اور ذہن میں مقیم نہیں ہے، شے میں محدود نہیں ہے، اس ٹرانسینڈنس کا ازالہ انہوں نے بس اس حد تک کر لیا کہ آبجیکٹ کو درکار ٹرانسینڈنس جو اسے صورت سے معنی میں تبدیل کرتی ہے وہ ذہنی ہے۔ ذہن اس ٹرانسینڈنس سے شے کو منسوب رہنے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو ذہن میں آ کر، یعنی شے کو موجود سے معلوم ہونے کا مرحلہ طے کرنے کے بعد،
اپنے آپ سے جو ٹرانسینڈنس حاصل ہو جاتی ہے، یعنی صورت معنی پیدا کر لے تو وہ اپنے آپ سے ٹرانسینڈ کر گئی نا۔ تو جدیدیت میں یہ تو مانا جاتا ہے کہ آبجیکٹ کو، شے کو بامانی بننے کے لیے ایک ٹرانسینڈنس کی حاجت ہے، لیکن کلاسیکی موقف کے برعکس جدیدیت شعور کو ٹرانسینڈنس کا ضرورت مند نہیں مانتی۔ اب آپ سمجھیں نا، یہ آدھا موقف ہو گیا۔ یہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ معنی کا وجود صورت سے ٹرانسینڈ کیے بغیر حاصل نہیں، برپا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ جب بھی میں کسی صورت سے کوئی معنی منسوب کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس صورت کو، اس فارم کو ٹرانسینڈنس فراہم کر رہا ہوں، مطلب وہ صورت ہونے سے بلند ہوئے بغیر بامانی نہیں ہو سکتی۔ واضح ہے یہ بات؟ تو یہ یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ والی جو ٹرانسینڈنس ہے، جو آبجیکٹ کو درکار ہے، وہ شے کے ذہن میں آ جانے سے پوری ہو جاتی ہے۔ اب مزید کسی ایسی ٹرانسینڈنس کی ضرورت نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ خود ذہن بھی اس کا محتاج ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ کلاسیکی موقف یہ ہے کہ معنی کا وجود ذہن کی پروڈکٹ نہیں ہے، یعنی معنی حقیقت کا شعور میں قائم مقام ہوتا ہے۔ تو معنی کا وجود معنی وجود حاصل کرتے ہیں ذہن اور شے دونوں پر یکساں انداز سے ایک رولنگ ٹرانسینڈنس کو قبول کر کے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ والا ذہن جو یہ کہتا ہے کہ آبجیکٹ یعنی صورت محض کو بامانی بننے کے لیے اور دیگر صورتوں سے مربوط رہنے کے لیے، انٹریکٹیو رہنے کے لیے جس ٹرانسینڈنس کی ضرورت ہے وہ انہیں اس کا ناظر یعنی ذہن فراہم کر دیتا ہے۔ اس کے آگے مزید کسی ایسے بائنڈنگ پرسپیکٹو کی ضرورت نہیں ہے جس کے بارے میں آج تک یہ دعویٰ کیا جاتا رہا کہ اس پرسپیکٹو کی پابندی صرف شے پر نہیں ہے بلکہ ذہن پر بھی لازم ہے، ٹھیک ہے۔ ذہن اتنا ہی شے کے ساتھ تعلق میں ویلڈ ہے جتنا وہ اپنی ٹرانسینڈنس سے وفادار ہے یا اس کو ملحوظ رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے ذہن کے پر کاٹ لیے اور شے میں اٹھان کی ایک افقی اٹھان کی گنجائش کو تسلیم کیا۔ افقی اٹھان آپ سمجھتے ہیں نا کہ شے میں ایسی حرکت کو تسلیم کیا جو ذہن کی وجہ سے اسے ایک افقی اسکیل پر حاصل ہے، اس میں کوئی عمودی کیفیت یا اطلاق اور استقلال کی حالت حاصل نہیں ہے۔ اب دوسرا نقطہ یہ ہے کہ موجود شے معلوم ہو کر اپنے لیے درکار ٹرانسینڈنس کو فراہم کر لیتی ہے ذہن کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ ذہن ایک فاعل ہے، اس میں ذہن جس چیز پر بھی اپلائی ہوگا اس چیز میں اپنے ٹرانسینڈنس کے ساتھ ربط اور نسبت پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔
یہاں تک تو یہ ہیں۔ اب یہ کہتے یہ ہیں کہ کیونکہ ذہن کسی بائنڈنگ ٹرانسینڈنس کے سائے اور اس کے بنائے ہوئے حدود میں نہیں ہے، ذہن کچھ فیصلوں اور حالات میں جو محرکات پائے جاتے ہیں ان کے نتیجے کے طور پر تبدیل ہوتا رہتا ہے، تو لہٰذا ذہن اور شے کے تعلق میں کوئی ایبسلیوٹنس ممکن نہیں ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے کہ آج اگر یہ دیوار میرے لیے نیلی ہے تو کل جس ذہن سے آج یہ نیلی ہے، کل وہ ذہن تبدیل ہو کر اس دیوار کو پیلی باور کروائے گا تو وہ بھی اتنا ہی صحیح علم ہے جتنا اسے نیلی مانتے رہنے کی حالت میں تھا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ذہن اضافیت کے اصول پر چل رہا ہے، اس میں اطلاق اور استقلال کی گنجائش یا ضرورت نہیں ہے۔ تو جو بھی علم میری اس وقت کی ضرورت کو، شے کا جو بھی تصور میری اس وقت کی کسی بھی ضرورت کو، چاہے وہ ذہنی ہو یا زندگی کے کسی اور شعبے میں لاحق ہو جانے والی عملی یا اخلاقی ضرورت ہو، اس ضرورت کو پورا کرنا ہے، اس ضرورت کو مستقل بنائے بغیر اور اس ضرورت کی تکمیل کی کسی مخصوص صورت کو مطلق بنائے بغیر۔ یہ جدیدیت ہے۔ جب اس روایت سے پرورش پانے والے، تشکیل پانے والے ذہن نے ماننے کے ارادے سے دین کو دیکھا، یا یوں کہہ لیں کہ جب جدیدیت کا ایک مطلب یہ کہ نہ روکا جا سکنے والا اثر مذہبی ذہن پر پڑا یا مسلم مائنڈ پر پڑا، تو اس کے نتیجے میں یہ رجحان پیدا ہوا کہ دین کو کیٹیگرائز کیا جائے، دین کو ری ڈیفائن کیا جائے، دین کو ری اسٹرکچر کیا جائے اور دین کی ری کنسٹرکشن کی جائے۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی چیزوں کو ایک شارپ کیٹیگرائزیشن سے گزارنا، دین کو بھی اس کیٹیگرائزیشن سے گزارنا اور اس کے مختلف گروپس بنانا اور ان گروپس کے درمیان تعلق کی اساس اپنی موجودہ ذہنی حالت یا عملی ضرورت پر رکھنا۔ یہ حالت، ذہن کی یہ حالت اور اخلاق وغیرہ کی یہ ضرورت اگر تبدیل ہو جاتی ہے ایک حالات کے ایک نئے سیاق و سباق میں، تو پھر دین کی کیٹیگرائزیشن یا ری اسٹرکچرنگ یا ری کنڈیشننگ کا عمل مختلف بنیادوں پر ممکن ہے کہ آج سے بالکل مختلف ہو کر اپنا اظہار کرے یا اس کی ضرورت پیش آئے۔ تو گویا ایمان ایک ارادی مسلمہ ہے، ایمان کی ذہن میں موجودگی یا تسلیم کا عمل ہمیشہ اضافی ہوگا۔ یہ جدیدیت سے پیدا ہونے والے مذہبی ذہن میں داخل ہو جانے والا ایک بہت زیادہ نتیجہ خیز تصور ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب حاصل کلام کیا ہوا کہ جدیدیت روایت اضافیت ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ کہ جدیدیت مطلق کا انکار ہے، جدیدیت کسی لا ذہنی اور لا مکانی ٹرانسینڈنس کا انکار ہے۔ لا مکانی وہ اپنے مروجہ مذہبی اصطلاح میں نہیں کہہ رہا، ہم یہ کہہ رہے ہیں مکان کی نسبت شے سے ہے اور ذہن اس کا وہ ہے۔ تو اس پہلو سے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی ایسا
غیر ماورائے ذہن اور ماورائے شے اصول موجود نہیں ہے، مطلق اصول موجود نہیں ہے جو ذہن اور شے کے تعلق کو طے شدہ حدود میں رکھے، انہیں طے شدہ نتائج تک محدود رکھے۔ ایسا کوئی اصول موجود نہیں ہے۔ علم ارادی ہوتا ہے، ذہنی ہوتا ہے، ضرورت کے تابع ہوتا ہے، اور جو بھی تم علم سے غرض یا اس کا جو بھی تصور رکھتے ہو اس کی پابندی کرنے والا ذہنی عمل اور اس عمل سے حاصل ہونے والا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ علم ہے، اور اس سے زیادہ کا علم انسان کو درکار بھی نہیں ہے، اور انسان کی استعداد سے زیادہ یا استعداد سے مختلف ہے۔ یعنی یہ انسان کا مزاج علم ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی مطلق موقف اختیار کرے، کسی مستقل حقیقت کی تحقیق کرے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ جدیدیت ہے۔ تو اب اس پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ ملاحظہ فرمائیں کہ ہمارے یہاں دین کی حقیقت کیا ہے، دین کے مقاصد کیا ہیں۔ یہ دو بڑے سوالات نئے سوالات ہیں، مطلب یہ روایتی سوالات نہیں ہیں۔ روایتی جو تصور دین کا لفظ بھی نامناسب ہے، لیکن مجبوراً استعمال کر رہے ہیں کہ روایتی تصور دین ذہنی سے زیادہ وجودی تھا۔ ذہنی تو وہ مجبوراً بنتا تھا، اپنی کیفیت اس بات میں وہ وجودی تھا، اور بالکل جیسے ایک مدر آف آل کیٹیگریز کی حیثیت سے حاضر رہتا تھا۔ یعنی دین فارق تھا، دین ہی موصل تھا۔ یعنی انسانی ذہن جو ہے وہ فرق اور مناسبت کے اصول پہ عمل کرتا ہے نا، کہ دو چیزوں میں مناسبت کیا ہے، دو چیزوں میں فرق کیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ دونوں جاننے کی کوشش کے نتیجے کو وہ اپنا علم بناتا تھا۔ تو وہ وہاں پر دین ہی کی بنیاد پہ چیزوں میں فرق پیدا ہوتا تھا، دین ہی کی بنیاد میں بین الاشیاء موافقت دریافت ہو جاتی تھی، اور وہ فرق کی معرفت اور ان کی موافقت کا علم، اس میں ذہن کا کردار نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ سب چیزیں ذہن کے دینی پرسپیکٹو پر ثابت قدم رہنے کے نتائج کی حیثیت سے ذہن میں جذب ہوتی رہتی تھیں، بغیر کسی فکری کاوش کے۔ پھر جب وقت آیا کہ عقل کو استعمال کرنا پڑا، عقل کی فاعلیت کو دینی مقاصد کے لیے استعمال کرنا پڑا، تو پھر وہ کلام وغیرہ پیدا ہوا۔ لیکن کلام ہماری تسلیم دین کی روایت نہیں ہے، دفاع دین کی روایت ہے۔ یعنی کلام اس لیے تھوڑی پڑھا جاتا ہے کہ میں اللہ کو کس طرح مانوں، کلام اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ اللہ کے ہونے کا انکار کیا جا رہا ہے، تو میں اس انکار کا جواب کیسے دوں؟ ٹھیک؟ تو کلام ہم پر جبر ہے، ہماری دینداری کا لازمہ اور خاصہ نہیں رہا، کبھی بھی نہیں رہا۔ اسی وجہ سے متکلمین کی طرف سے ہماری جو آرتھوڈاکس روایت کے بڑے لوگ تھے وہ زیادہ تر مشکوک اور مشتبہ اور معترض رہتے تھے۔ مطلب متکلم ہونا اس روایت میں کوئی فخر کی بات نہیں گنی جاتی تھی۔ متکلم متکلمانہ سرگرمیاں رکھنے والے کو اپنی جگہ بنانے کے لیے بڑی کوشش کرنی پڑی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اور پھر یہ واضح ہے کہ کلام کی آڈینس دیندار لوگ نہیں ہیں، بس کلام کا بھونپو جو ہے وہ اس سے جو آواز نکل رہی ہے وہ منکرین خدا کے کانوں تک پہنچانے کے لیے ہے، مومنین کے رشد و ہدایت کے لیے تھوڑی ہے۔
ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ پرانے جو ہماری روایت ہے یا ہماری جو مسلسل روایت ہے دینداری کی، دینداری کہتے ہیں کہ دین کو مان لینے سے جو انداز تسلیم، جو اسلوب تعمیل اور جو طریق تحویل پیدا ہوتا ہے اس کے مجموعے کا نام دینداری ہے۔ تو اس دینداری میں ذہنی پن نہیں تھا، وہاں ذہنی پن صرف اتنا تھا کہ فلاں حکم کا علم نہیں ہے وہ حاصل کر لوں، فلاں آیت کی تحقیق نہیں ہے وہ کسی سے پوچھ لوں، ٹھیک ہے؟ وہاں یہ رجحان بھی نہیں تھا کہ میں ضروری ٹولز پہلے سے رکھے بغیر کوئی علم دین کا طالب بن کر اپنے طور پر تحقیق کرتا پھروں۔ مطلب اس دین نے اپنے ماننے والوں میں دو طبقات بنا لیے تھے کہ جو جانتے تھے اور جو پوچھتے تھے۔ بس یہ جاننے والے اور پوچھنے والوں میں یہ روایت تسلسل کے ساتھ رہی اور ایک حال کے طور پر رہی، خیال کے طور پر نہیں۔ یہ بات یاد رکھنے والی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کچھ عمل تھے، کچھ احوال تھے، کچھ شعائر تھے اور ان کے ساتھ وابستگی میں ایک سچائی تھی، ایک وفور تھا، بس یہ دینی روایت ہے۔ تو اور یہی وہ روایت ہے جس روایت کو چلانے کے لیے صحابہ کی جماعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی متکلمانہ اسکل بڑھانے پہ تو توجہ نہیں دی نا، صحابہ کے دینداری میں دینداری کو مدار وجود بنانے پر توجہ دی۔ تو وہ گویا ان کے یہاں دینداری ایک حالت وجود تھی جس سے متصادم اور مختلف احوال کو وہ قبول ہی نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو دوسری اصطلاح میں کہیں تو دین کوئی بھی روایت، کوئی بائنڈنگ روایت اسے کہتے ہیں کہ جو مجھے یہ الاؤ نہ کرے کہ میں اپنے کچھ حصوں کو اس سے بچا کے رکھوں، ٹھیک ہے نا؟ تو کوئی بھی بائنڈنگ روایت ذوق کے اصول پر تسلسل اختیار کرتی ہے، فہم کے اصول پر نہیں۔ فہم میں بڑی بڑی غلطیوں کو وہ درگزر کرتے تھے، ذوق میں کوتاہی کو معاف نہیں کرتے تھے۔ آپ سمجھیں؟ نہیں، فہم مفہومات دین میں، مفہومات احکام میں جتنا اختلاف ہمارے سلف کو تھا اتنا اختلاف آج کل اختلاف کا شوق رکھنے والوں کو بھی نہیں ہے۔ یہ طالب صاحب تو زیادہ جانتے ہیں، ہم نے صرف تاریخ دیکھی ہے نا تھوڑی بہت، انہوں نے تو اندر اتر کے دیکھا ہے۔ تو مطلب اختلاف ہر چیز میں اختلاف تھا، ہر چیز میں اختلاف تھا، لیکن وہ ایک وحدت ذوقی میں جڑا ہوا اختلاف تھا، یعنی کہ ایک دوسرے سے اختلاف کرنے والے ذوق دین میں متحد اور مشترک تھے، موافق تھے۔ تو خیر، تو یہ جو دو سوالات ہیں یہ نئے ہیں کہ دین کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اب حقیقت ہی کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ اس طرح کا سوال پوچھنے والا حقیقت کے معنی سے واقف نہیں ہے۔ یعنی جدیدیت کا تیسرا کام یہ ہے کہ اس نے معنی میں جو کلیت کا عنصر ہوتا تھا، جو اطلاق کا جوہر ہوتا تھا، اسے کل کر دیا، یعنی معنی کو سکیڑ دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی ایک ثبوت یہ کہ حقیقت کا لفظ، اب تو خیر اب تو مابعد جدیدیت ہے، اب حقیقت کے لفظ ہی کو وہ نہیں مانتے، لیکن جدیدیت والے تو حقیقت کو مانتے تھے نا۔ تو حقیقت کہتے ہیں کسی شے کی حقیقت کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ امر جو اس شے سے زیادہ کامل اور مطلق اور طاقتور ہو۔
حقیقت اپنے مظہر سے یا اپنے منسوب سے ہمیشہ بلند اور زیادہ کامل اور نسبتاً مطلق ہوتی تھی. ٹھیک ہے نا؟ یہ حقیقت کا لازمی عنصر ہے، مطلب اس کو مانے بغیر حقیقت کا لفظ بے معنی ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں دین کی حقیقت کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دین سے خارج میں کوئی امر موجود ہے جو دین کے لیے بھی بائنڈنگ اور گورننگ اور رولنگ ہے، آپ اسے دریافت کر کے دین کو اس کا پابند بنانے چلیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اب اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ حقیقت عموماً ذہنی کنسٹرکٹ ہوتی ہے. یا تو وہ ذہنی کنسٹرکٹ ہوگی یا خدائی بیان ہوگا، ان کے علاوہ کوئی صورت ہے ہی نہیں. یا تو مجھے آپ قرآن شریف میں دکھا دیں کہ یہ حقیقت ہے تو بس وہاں تمام ذہنی سرگرمیاں میری رک جائیں گی نا، یا پھر یہ اکثر کیسز میں ذہنی امر ہوتا ہے، ذہن کی کنسٹرکٹ ہوتا ہے. تو دین کی حقیقت جدیدیت کے اثرات کو مجبوراً یا دانستہ قبول کرنے والے ذہن میں دین کی حقیقت کا فریز جدیدیت ہی کے سیاق و سباق میں سمجھا جائے گا نا. تو اس کا مطلب یہ کہ میں اپنے تصور دین کو، اب حقیقت کا مطلب ہے ذہن میں قائم ہونے والا تصور دین، میں تصور دین کو نفس دین پر غلبے کے ساتھ اپلائی کر رہا ہوں. واضح ہے نہیں بات؟ تو جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ عقیدے کے لیے نص صریح کی ضرورت ہے. کسی بات کو عقیدہ بنانے کے لیے کوئی روایت، کوئی خبر واحد کافی نہیں ہے، اس کے لیے قرآن میں نص جلی کی ضرورت ہے. نص جلی اس بیان کو کہتے ہیں، اس حکم کو کہتے ہیں جس کی کوئی تعویل ممکن نہ ہو. مطلب جو وہ 10 آدمی سنیں گے تو 10 آدمی اس کو ایک ہی مفہوم میں لیں گے. تو عقیدے کے لیے نص صریح کی ضرورت ہے. تو عقیدے کا جو کانٹینٹ ہے وہ حقائق ہیں. عقائد اصل میں حقائق ہیں نا. حقائق کا ذہن میں مفہوم ہو جانا اس کو عقائد کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بغیر احاطے کے دعوے کے. ٹھیک ہے نا؟ تو عقیدہ متشابہ ہوتا ہے، اس کا مطلب صحیح ہوتا ہے لیکن محیط نہیں ہوتا، بس اتنا وہ ہے. تو اب حقائق کو نص صریح کے بغیر اگر ڈھونڈا جا رہا ہے، پہچانا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حقائق نصوص نہیں ہیں، تصورات ہیں. یہ بات واضح ہے نا؟ نص میں تو میرے اوپر کوئی بار نہیں ہے نا کہ اللہ نے فرما دیا کہ اتنے آسمان ہیں اور یہ ہے اور فرشتے ہیں، تو بس ٹھیک ہے، اللہ نے فرما دیا. اب میری ذہنی سرگرمیاں جیسے اپنی ہلے مطلب حرکت میں آئے بغیر گویا اپنی منزل پہ پہنچ گئیں. تو لیکن یہ کہ اگر میں کچھ ایسے غیبی امور، حقیقت ایک تو غیب میں ہوگی، یہ حقیقت چاہے فلسفیانہ معنی میں لیں چاہے دینی مفہوم میں لیں، غیاب اس کا وصف لازم ہے. ٹرانسینڈنس اور ٹرانسینڈنس جب کہتے ہیں تو غیاب اس میں شامل ہے. تو اگر وہ حقیقت بیان نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرے ذہن کی کنسٹرکٹ ہے جس کو میں شے کے علم پر اور اس کے حدود وجود پر حاکمانہ انداز سے یا اپنی کسی ضرورت کے دباؤ سے اپلائی کرتا ہوں. بس جدید تصور حقیقت یہ ہے کہ شے کو ایک ایسا بائنڈنگ لیکن اضافی مفہوم دینا، شے کے وجودی سیاق و سباق
کو عارضی ہونے کی حالت میں بھی اس پر اپلائی کرنا، یہ اس کی حقیقت ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب اس پہلو سے ہم حقیقت کا لفظ مطلب نکالتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں دین کیا ہے؟ یہ سوال ویلڈ سوال ہے، جینوین سوال ہے، اور دینی ذہن کے جو نیچرل میکینکس ہیں ان سے ٹکراؤ کی حالت میں نہیں ہے۔ جو جب ہم اگر یہ کہیں کہ دین کی حقیقت کیا ہے تو وہ ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اور یہ یا اسی سوال کی نسبتاً مفصل شکل یہ ہے کہ دین کے مقاصد کیا ہیں۔ یہ بات مطلب سبھی جانتے ہیں کہ حقیقت کہتے ہیں اوریجن کو، ایبسولوٹ اوریجن کو حقیقت کہتے ہیں۔ تو دینی ذہن کو اوریجن آف آبجیکٹ سے دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ اسے اوریجن آف آبجیکٹ کا یقینی علم حاصل ہے۔ اچھا، یقینی علم پہ بھی میں عرض کر دوں کہ یقینی علم یا تو تجربے سے حاصل ہوتا ہے یا قابل اعتماد خبر سے، اور تجربے سے حاصل ہونے والے علم سے پیدا ہونے والا تیقن بھی حتمی اور مطلق نہیں ہوتا۔ تو حتمی اور مطلق علم خبر صادق یا کسی بااعتماد خبر سے حاصل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو وہ تو دینی ذہن کو حاصل ہی ہے کہ اس کائنات کا اوریجن کیا ہے، اس کائنات کی، چلو حقیقت کا لفظ استعمال کر لو تو اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، یہ تو دینی ذہن کو پہلے سے حاصل ہے، اس کی تحقیق کی وہ ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا۔ اب وہ اپنی ضرورت سے یہ جاننا چاہتا ہے کہ دین کے مقاصد کیا ہیں کی معرفت مجھے میسر آ جائے، تاکہ میں اس کے ساتھ ایک ذہنی، قلبی اور ارادی وابستگی اختیار کرنے میں آسانی پیدا کر لوں۔ تو اب گویا یہ سوال بھی ایک ایجابی نیت سے ہے، منفی جہت سے نہیں ہے۔ یعنی یہ چیلنج نہیں ہے کہ دین کے مقاصد، جدید ذہن سوال نیت انکار سے اٹھاتا ہے، اور قدیم ذہن جو ہے وہ یا دینی ذہن جو ہے وہ سوال اس بات سے اٹھاتا ہے، اس بات سے سوال کو شروع کرتا ہے، اور اس بات کے ساتھ مطابقت رکھنے والی قوتوں کو بیدار کرنے کے لیے، مربوط کرنے کے لیے سوال اٹھاتا ہے۔ اس سوال کو کہا گیا کہ یہ آدھا علم ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو کیونکہ میرے لیے یہ ذاتی مسئلے کی حیثیت سے شروع ہوا، کیونکہ ایک بالکل ناموافق ماحول میں آدمی خدا کے ساتھ وفادار رہنا چاہے تو اس کو بڑی مشکلات پیش آتی ہیں، یعنی ذہنی بھی، عملی بھی، حتیٰ کہ اخلاقی بھی۔ تو ناموافقت کے جھکڑوں میں چلنے میں قدم جمانے کی کوشش کرتا ہوا ایک آدمی یہ جاننے میں، پوچھ نہیں رہا، وہ یہ جاننے میں حق بجانب ہے نا کہ دین ہے کیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے بعض ایسی ذمہ داریوں کو دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے اور اپنی مشکلات میں اضافہ کر لیا ہے جو دینی نہیں ہیں، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے دین کے مطالبات کے فہم میں کوئی ایسی غلطی کر دی ہو
کہ بعض ضروری مطالبات میرے علم میں نہ ہوں اور اس وجہ سے میرے عمل سے خارج ہیں، تو ان کے علم میں نہ ہونے اور عمل سے خارج رہ جانے کی وجہ سے میری مصیبتوں میں اور اضافہ ہو گیا ہے۔ تو یہ جیسے ایک ذاتی مسئلہ سا اگر کبھی غور کریں تو ہو جاتا ہے کہ اب میں غض بصر کا حکم مانتا ہوں اور اس پہ چلنا بھی چاہتا ہوں اپنے بس بھر، لیکن غض بصر کا کوئی موقع ہی نہیں ہے، بلکہ غض بصر جو ہے وہ ایک غیر مہذب ایکٹیویٹی بنتی جا رہی ہو، تو اب میرے اندر کچھ سوالات پیدا ہوں گے نا، کچھ سوالات سچائی سے پیدا ہوں گے کہ غض بصر میں اگر کوئی چھوٹ ہے تو وہی معلوم ہو جائے تاکہ اس اذیت سے تو میں نکلوں، یا غض بصر بالکل ہی مطلق حکم ہے تو اس کے مطلق ہونے کا کچھ مجھے پتہ چل جائے تاکہ میرے ارادے میں ایک ایسی مضبوطی پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے مجھے جس احساس تحقیر سے گزرنا پڑ رہا ہے اس سے جان چھوٹ جائے، میری ایک مجاہدانہ اسپرٹ ہی پیدا ہو جائے۔ تو اس میں یہ سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ نوجوانی سے میرے ذاتی مسائل ہیں، اور میرے دماغ کی دیندارانہ ورکنگ کے یہ دو جو ہیں یہ جیسے بنیادوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مطلب یہ ایسا ہے کہ جب مجھے اپنے مسلمان ہونے پر کا تجربہ ان دو جملوں کی تکرار سے ہوتا رہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں جہاں تک میری رسائی ہوئی ہے وہ میں چاہتا تھا کہ اس میں آپ کو شریک کروں، اور اس میں اصلاح یا کمی اور زیادتی کی ضرورت ہو تو وہ کی جائے۔ سچ پوچھیں تو جناب انسان بہت پیچیدہ چیز ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ دین کے ساتھ ہمارے ذہنی اور اخلاقی ارادی تعلق دین کے ساتھ عملی تعلق آسان ہے، سمپل ہے، واضح ہے، لیکن دین کے ساتھ جو ذہنی اور اخلاقی تعلق اور اس کے تقاضے ہیں اس کی طرف سے ہماری مذہبی فکر خاصی غفلت کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ مطلب جدید مذہبی فکر قدامہ نے تو اس پر ہی زیادہ زور دیا، انہوں نے دین کی سسٹمٹائزیشن کی بجائے دین کی انٹرنلائزیشن پہ زور دیا، وہ بہت بڑے لوگ تھے۔ تو کیونکہ جدید زندگی میں سسٹمٹائزیشن ہی رہ گئی ہے، انٹرنلائزیشن کی کوئی حیثیت خاص رہ نہیں گئی کہ میں چیزوں کو جذب کر کے اپنی شخصیت کی تشکیل کروں، اس طرح کا ماحول رہ نہیں گیا ہے۔ اب یہ ہے کہ میں چیزوں کو سسٹم کی شکل دوں، چیزوں کو میکرو کازمک بناؤں مائکرو کازمک کی بجائے۔ تو اس وبا نے ہمارے تعبیر دین کی جاری روایت میں بھی اپنا اثر چھوڑا، تو اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ دین کی تنظیمی تعبیرات تو کی جاتی رہیں کہ، اور وہ بھی بعد کے ادوار میں، کہ ایک تعبیر فرض کیا سیاسی ہے، ایک تعبیر سائنسی ہے، ایک تعبیر اخلاقی ہے۔ تو چلو دین کی سیاسی یا تنظیمی تعبیر کی کوئی واقعی ضرورت پیش آ جائے تو اس میں تو ظاہر ہے کہ دین کے خارجی اسٹرکچرز ہی بنائے جائیں گے، لیکن تکلیف دہ بات یہ ہے کہ دین کی اخلاقی تعبیر کرتے ہوئے بھی اس کے اندر ایک جدید سسٹمٹائزیشن کے رویے کو، آرگنائزیشن کے رویے کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دی گئی۔ مطلب وہ اہم ہے، اس کے اہم ہونے سے انکار نہیں، کیونکہ اخلاق کے مظاہر خارج میں ہوتے ہیں
اور ان مظاہر میں ایک انٹریکشن پیدا کرنے کے لیے ان کی تنظیم کی، ان کی ایک طرح کی مربوط اسٹرکچرنگ کی، ان کی سسٹمیٹائزیشن کی بھی ضرورت ہے۔ یعنی اخلاق اگر قانونی تشکیل تک نہ پہنچے تو وہ ناقص ہے، ٹھیک ہے نا۔ میرا باطن اگر اپنے مربوط مظاہر نہیں پیدا کرتا تو میرے باطن میں کوئی خلا ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ایک کمپلیٹ ود آؤٹنیس کے ساتھ، ایک مکمل باطن کے ساتھ ڈیٹیچمنٹ کی حالت میں دین کی اخلاقی تعبیرات کرنا اور اس اخلاقی تعبیر کو بھی بعض سماجی فوائد اور برکات کے حصول تک محدود رکھنا، یہ ایک نیا رویہ ہے، اجنبی رویہ ہے اور مضر رویہ ہے۔ مضر ادھورے پن کی وجہ سے، بعض چیزیں کسی بات کے خلاف ہوں تو مضر ہوتی ہیں، لیکن ان سے زیادہ ضرر ان چیزوں میں ہوتا ہے جو مانی ہوئی بات کو ادھورا مانیں اور ادھورے پن کے ساتھ پھیلائیں۔ ادھورا پن زیادہ موجب ضرر ہے غلطی سے۔ ادھورا پن جیسے میں نے عرض کیا نا کہ انسان کے باطن کو نظر انداز کر کے اس کے خارجی حالات تک محدود رکھنا، یہ ادھورا پن ہے۔ اسی طرح انسان کے خارجی حالات سے دین کو غیر متعلق کر کے محض ایک داخلیت کی تشکیل کا ذریعہ بنا لینا، یہ ادھورا پن ہے، اور دونوں مضر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو جیسے ہم کہیں کہ ایک دین کی تعبیر ہے ود آؤٹ نیس کے ساتھ، یعنی باہر، ایک تعبیر ہے ود ان نیس کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں زیادہ دلچسپی ہے دین کی ایسی تعبیر سے جو نظر انداز شدہ ود ان نیس کے ساتھ ہو، یا اس کے لیے ہلکا لفظ ہے کہ ایک نظر انداز شدہ داخلیت کے ساتھ ہو، یعنی مائکرو کازمک ہو۔ یہ ہماری ضرورت ہے، یہ پوری بات نہیں ہے، لیکن یہ ہماری ضرورت ہے تاکہ ہم دین کے مائکرو کازمک اور میکرو کازمک ایسپیکٹس کے درمیان ضروری توازن پیدا کر سکیں، ٹھیک ہے نا۔ اب جیسے مثال دیتا ہوں میں کہ دین کیا ہے، اس کے دو موجود جوابات، اس سے یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ دین ایک مبنی بر حق، مبنی بر خیر اجتماعیت کی تشکیل دیتا ہے جو قومی احساس جواب دہی کے تصور کے تحت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی دین ایک نظم اجتماعی پیدا کرنے کے لیے آیا ہے جو مبنی بر حق ہو، مبنی بر خیر ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو مبنی بر حق ہونے پہ زور دینے سے اس کی سیاسی تعبیرات پیدا ہوئیں، مبنی بر خیر ہونے کے پہلو میں مبالغہ کرنے سے اس کی اخلاقی تعبیرات پیدا ہوئیں، لیکن یہ سیاسی ہوں یا اخلاقی ہوں، اپنی بات کی بناوٹ میں ایک جیسی ہیں، دونوں کا ہدف اجتماعی وجود ہے، دونوں کا ہدف کسی نہ کسی نوعیت کا نظم اجتماعی ہے۔ ایک کی نظر میں وہ نظم اجتماعی ریاست کی شکل میں ہے، دوسرے کی نظر میں سوسائٹی کی صورت میں ہے لیکن ایک نظم اجتماعی۔ اب یہ باتیں میں کسی سے منسوب نہیں کر رہا، آپ یہ سمجھیں کہ یہ دو امکانی تعبیرات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دونوں ادھوری ہیں، ان کا ادھورا پن بھی واضح ہے۔ ایک تعبیر یہ ہے کہ دین جو ہے وہ
دین ایک روحانی حقیقت ہے، یہ فرد کو اپنا مخاطب بناتا ہے اور فرد کو اپنی اصلاح کی دعوت دیتا ہے، فرد کو اس اسٹیٹ آف کانشسنس تک پہنچانا چاہتا ہے جہاں وہ اللہ کی غفلت اور معصیت سے بچ سکے۔ یہ جیسے ایک تعبیر ہے، یہ سمجھیں کہ ود ان نیس کے ساتھ ہے۔ تو دونوں میں ادھورا پن دونوں طرح کی تعبیرات میں مشترک ہے، کیونکہ فرد کا جو تصور ہے نا، فرد کہتے ہیں ایسی انفرادیت جس کی تشکیل میں اجتماعی وجود ہونے کا شعور اور احساس لازماً کار فرما ہو۔ اپنے اجتماعی وجود کو ریئلائز کیے بغیر کسی بھی انفرادیت کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ مکمل بات یہ ہوگی کہ فرد کون ہے؟ جو حادثاتی طور پر ممتاز ہے دوسرے سے، اختیاری طور پر دوسرے سے مل کے رہنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم اس کو سمپل سے شروع کرتے ہیں کہ دین انسان کی اس ضرورت کی تکمیل کے لیے اتارا گیا ہے جس ضرورت کو انسان خود سے پورا نہیں کر سکتا، ٹھیک؟ اب وہ ضرورت کیا ہے جسے پورا کرنے کے لیے دین اتارا گیا ہے اور جسے پورا کرنے سے انسان عاجز محض ہے؟ وہ ضرورت ہے ہدایت، کہ انسان اپنی ہدایت پر مطلقاً قادر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس پہلو سے اگر دیکھیں تو دین ہدایت ہے، وہ ہدایت جو انسان کی سب سے بڑی ضرورت اور طلب ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک بات ہوئی۔ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ نہیں، اس میں تھوڑا سا حصہ لیں تاکہ مجھے بھی کچھ سوجھے نا کہ ہدایت کسے کہتے ہیں۔ منزل کے بغیر ہدایت کا کوئی تصور بنے گا، منزل جب تک طے نہیں ہوگی، کہیں پہنچنا ہے تب ہدایت چاہیے۔ ہاں، مطلب یہ کہ انسان کو کہیں پہنچنا ہے اور وہ وہاں تک خود سے بالکل نہیں پہنچ سکتا، یعنی ممتنع ہے یہ۔ تو منزل کی وضاحت اور اس کے راستے، وعلیکم السلام، اس کے راستے کی رہنمائی اور اس راستے پر چلنے کا زاد راہ، یہ دین ہے۔ یہ اس کی پہلی جیسے ایک تعبیری شکل ہے، دین کیا ہے کے جواب میں۔ اب اسی ہدایت کو تھوڑا سا اپنے لیے درکار گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں۔ ہدایت کہتے ہیں ذہن اور زندگی، شعور اور وجود کو اس کی منزل تک پہنچانے اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے درکار رہنمائی، خارج سے رہنمائی اور مطلوب احوال اور استعداد پیدا کر دینے کو، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ہدایت صرف اتنا نہیں ہے کہ منزل الف ہے راستہ بے ہے،
یہاں پر انسان جیم ہے، ہدایت الف بے جیم ہے، تو انسان کے اندر ہدایت کی طلب کا ہونا اور انسان کے اندر اس طلب کو خدا کی رہنمائی اور نبی کی قیادت اور کتاب کی امامت میں طے کرنے کی استعداد اور لگن اور احوال کا ہونا، یہ سب ہدایت کے پیکج میں داخل ہے۔ ٹھیک ہے یہ بات؟ مطلب اس بات کو اور سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی ہدایت اپنی مخلوق کے لیے ہے، یعنی ہم اللہ سے ہدایت یافتہ بعد میں ہیں، اللہ کی مخلوق پہلے ہیں۔ تو اس نے خلق کا قانون ایسا بنایا ہے انسانوں کے لیے، یعنی باشعور وجود کے لیے اپنے خلق کا نظام، تخلیق کا نظام ایسا بنایا ہے کہ اس میں ہدایت کو قبول کرنے کی استعداد دیگر صلاحیتوں پر غالب ہو، اس میں ہدایت کی طلب اس کی محسوس کی جا سکنے والی یا فرض کی جا سکنے والی دیگر ضرورتوں پر حاوی ہو۔ ٹھیک ہے، اب ایسا بنا کہ وہ ہدایت فراہم کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ذات راہ اس نے پہلے دیا ہوا ہے، راستہ اور منزل کا شعور بعد میں عطا فرمایا۔ اگر پہلے اور بعد کہنا ضروری ہو تو یہ ہے۔ اس پہلو سے اگر دیکھیں تو ہدایت کا مطلب ہے اللہ کی طرف یکسو رہنے کا سامان، اللہ کی طرف یکسو رہو، اور اس یکسوئی کے لیے جو چیزیں درکار ہیں وہ چیزیں ہدایت کے کانٹینٹس ہیں۔ تو ہدایت کا مطلوب جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف یکسو رہو، ترک غفلت کے ساتھ، ترک معصیت کے ساتھ، یعنی اپنے شعور کی بہترین حالت کے ساتھ، اپنے وجود کے بہترین حال کے ساتھ۔ ترک غفلت شعور کی بہترین حالت ہے اور ترک معصیت وجود کا بہترین حال ہے۔ تو ہدایت کا مطلب ہے کہ انسان کے جہان شعور اور کائنات وجود کو ایک مرکز، ایک استعداد اور ایک مقصود فراہم کرنا۔ ٹھیک ہے، مختصر مطلب یہ ہے کہ ہدایت اس لیے اتاری گئی ہے کہ ہم لوگ اللہ والا بننے کا راستہ پالیں، یعنی ہم لوگ اپنی غایت کو، اپنے مقصود تخلیق کو ذہن اور عمل اور ذوق میں لانے کا سامان حاصل کر لیں، یہ ہدایت ہے۔ ٹھیک ہے یہ بات؟ تو ہدایت کا مطلوب کیا ہے کہ ہم یہ والے اور وہ والے نہ رہیں، ہم اللہ والے بنیں، اپنے شعور کے مرکز میں بھی، اپنے وجود کی بنیاد میں بھی، یعنی میری تمام شعوری تخیل میرے اللہ والا ہونے کی تفصیل ہو، میرے تمام وجودی احوال میرے اللہ والا ہونے پر دلالت کریں۔ واضح ہے یہ بات؟ تو اللہ کو اپنے خیال، اپنے حال اور اپنے اعمال کا مرجع و مبدا بنانا، یہ ہدایت ہے۔ ہدایت کا میرے خیال میں لازمی مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی ہو جو ذہن کی کل پونجی بن جائے، اللہ ہی ہو جو قلب کا کل حال بن جائے، اللہ ہی ہو جو ارادوں کی واحد مراد بن جائے،
جس نے ہدایت کو اس پہلو سے قبول نہیں کیا اس نے ہدایت کی قدردانی نہیں کی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب دین ہدایت ہے۔ ہدایت کا مطلب ہے کہ شعور کو اس کا مرکز اور اس کا مقصود اور اس کی حقیقت فراہم کرنا، اور وجود کو بھی اس کی حقیقت اور اس کا مرجع اور اس کا مبدأ مہیا کرنا۔ تو جو بھی ہدایت کی اس تاثیر مطلق سے خود کو لا تعلق رکھے گا، اس کے ذہن کی بعض آمادگی، اس کے ارادے کی بعض حرکتیں اس کے ہدایت یافتہ ہونے کی دلیل نہیں ہیں۔ تو اب بات لمبی ہو گئی، اس کو مختصر کر کہتا ہوں، کیونکہ آج جیسے ایک دعوتی اسپرٹ سے بات کر رہے ہیں۔ دین کا مقصد یہ ہے کہ نفس کا تزکیہ کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ تعلق کے حقوق کو بہترین انداز سے حاضر دماغی کے ساتھ ادا کرتے رہنے کی مسلسل کوشش، اور یہ کوشش بھٹکنے والوں کی کوشش نہیں ہے جو وہ راستہ پانے کے لیے کرتے ہیں، یہ کوشش اللہ کو پا کر اللہ کی طلب میں اضافہ کرنے کی کوشش ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو مقصود اور ذریعہ مقصود، حصول مقصود یہ ہے کہ مقصود اللہ ہے اپنی خوشنودی کی شکل میں، اپنی مغفرت کی صورت میں، اپنی رضا کی حیت میں مقصود اللہ ہے۔ باقی سب اس مقصود تک پہنچنے کا یہ جو ساری زندگی ایک راستہ ہے، اس راستے کو نفس کے تزکیے کے شغل میں مصروف رہتے ہوئے طے کرو، تاکہ اس مقصود تک پہنچانے والی ایک نفسی اور روحانی ہم آہنگی تمہیں میسر آ جائے، تاکہ نفس کا تزکیہ نفس مطمئنہ میں ڈھل سکے۔ تو نفس کے تزکیے کا عملی مقصود ہے نفس مطمئنہ کا حصول، لیکن نفس مطمئنہ خود حصول نہیں ہے، بلکہ نفس مطمئنہ حصول مقصود کا ایک ٹوکن ہے، انعام ہے۔ تو آپ سمجھے نا؟ تو اب یہ صورت ہے، یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ ہم اللہ والا بننے کے لیے نفس کا تزکیہ کرتے رہیں، یہاں تک کہ اس منزل کو پہنچ جائیں جہاں وہ کہے کہ تو مجھ سے خوش رہا، لیکن تجھے مجھ سے خوش رہنے کے جو بڑے اسباب ہیں وہ تو فراہم ہی نہیں تھے، تیری زندگی کی تنگی کی وجہ سے، تیری دنیا کی پستی کی وجہ سے آج تو میرے ساتھ خوش رہنے کے انتہائی بڑے اسباب اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، اور اب میں تجھ سے راضی، میں بھی تجھ سے خوش، تو بھی مجھ سے خوش، تو مجھ سے خوش رہا مصیبتیں سہتے ہوئے، میں تجھ سے خوش رہا اپنی شان مغفرت کو تیرے ساتھ پوری طرح متعلق کر کے۔ تو یہ ہے دین، مطلب ایک پہلو سے، یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ کل دین ہے یہ وہ۔ تو دین کو اس زاویے سے، اس تناظر سے نہ دیکھنا، اس نقصان اور محرومی کی تلافی کسی بہت منظم اور مربوط تعبیری ڈسکورس سے نہیں ہو سکتی، ورنہ تو کتابی باتیں تو بہت ہیں، کتابی باتیں بہت ساری ہیں کہ دین میں عقائد ہیں، عبادات ہیں، اخلاق ہیں، معاملات ہیں وغیرہ، لیکن ان سب اجزائے دین کی ماہیت اور ان سب اجزائے دین کو ماننے کے جو احوال اور نتائج ہیں وہ میسر ہیں یا نہیں، ان مقاصد کے ساتھ نفس کو ہم آہنگ کرتے رہنے والے احوال حاصل ہیں یا نہیں، اس پر نظر رکھنی چاہیے، اس پر توجہ دینی چاہیے۔
تو اور ویسے ایک بات میں کئی مرتبہ جوش سے بھی عرض کر چکا ہوں کہ دین نام ہے تعلق باللہ اور اس کے آداب کو نبھانے کا. سارا دین یہ ہے تعلق باللہ، اس کی یقینی تفصیلات، اس کے قطعی ذرائع، اس کے محکم وسائل، اور پھر اس کے بعد اس کے ثابت شدہ آداب. اب ان کو نبھانے کا عمل انجام دو. یہ دین کا مطلب مرکزی تقاضا ہے. اس تقاضے سے آنکھیں چرا کے اس کو کسی فقہی زاویے سے دیکھنا شروع کرو گے، اسے کسی اخلاقی پہلو سے جانچنا شروع کرو گے تو اس سے کام نہیں بنے گا. آج اصل میں دین کے مقاصد کیا ہیں پر گفتگو نہیں ہوئی اور نہ کرنی مقصود تھی. یہ غلط لکھ دیا تھا. اس کا مطلب دین کا مقصود اصلی کیا ہے. آدمی اپنی کلیت کے ساتھ اللہ سے وابستہ نہ ہو تو پھر اللہ کو ماننے کا عمل تکلف ہے. مطلب اس ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہیے سنجیدگی سے اور ایک ذوقی وفور کے ساتھ. یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، میرے آگے پیچھے دائیں بائیں کہیں بھی اللہ کی نسبت کے علاوہ کوئی نسبت مجھے حاصل ہی نہیں ہے، تو میں اس کے ساتھ اپنے وجود اور شعور کی کلیت کے ساتھ تعلق نہ رکھوں. یہ غیر فطری نہیں ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے. اب چاہے اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے تم دین کی 101% صحیح تعبیرات جو ہے وہ لکھنا اور تصنیف کرنا شروع کر دو. ایک موضوع رہ گیا اس کے ضمن میں، وہ میں نہیں کہہ پایا لیکن وہ کسی اور موقع پہ، کہ دین کے اخلاقی حقائق کیا ہیں، دین کی اخلاقی تاثیر کیا ہے، لیکن وہ کبھی اور انشاءاللہ. جب کیسی کوتاہی ہے، اللہ معاف کر دے بس. کہ عبادت کہتے ہیں اپنی حقیقت کے تجربے سے گزرنے کے مسلسل حال کو. اس کے علاوہ عبادت کا کوئی قابل قبول مفہوم نہیں ہے کہ عبادت میں اپنی حقیقت کے ساتھ مجسم اور متحرک ہوں. اور اگر یہ ریئلائزیشن یا یہ تجربہ مجھے حاصل نہیں ہے تو وہ اللہ بہت مہربان ہے، میری عبادتیں قبول فرمائے گا. لیکن یہ شرمندگی کی بات ہے کہ وہاں رعایتی نمبر لے کر پاس ہوں. کبھی غور کرو کہ عبادت نہ ہو تو ہم ایک وجودی خلا میں چلے جاتے ہیں. مطلب ہم خود کو ایبسرڈائز کر لیتے.